اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر شمائلہ ہیئر. پچھلی کلاس کے اندر ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 66 تک مطالعہ کر چکے ہیں. انشاءاللہ اس کلاس میں آیت نمبر 67 سے آغاز کرتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اور اس جب قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے. ان آیات کے اندر اس خاص واقعے کا تذکرہ ہے جس بیس پہ اس سورت کا نام البقرہ رکھا گیا ہے. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرۃ کہ ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا کہنے لگے اتتخذونا ہزوا کیا آپ موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اس آیت کے حوالے سے دو چیزوں کو ذرا ذہن نشین کیجیے گا. ایک وہ واقعہ جس کے اندر جو ہے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے ہیں اور آ کے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس جو ہے بچڑے کو ذبح کرا دیا. دوسرا اس قوم کے اندر جو ہے ایک خاص قسم کی وولٹن کلر یعنی سنہرا زردی مائل کلر کی ایک گائے پیدا ہوئی تھی جس کے بارے میں انہیں گمان ہونے لگا کہ شاید اس کی نسبت جو ہے ان کے نام نہاد خدا یعنی اس بچڑے سے ملتی ہیں تو انہیں اس نسبت سے خاص پروٹوکول دینے لگے اس گائے کو. اس سے نہ کسی قسم کی کوئی مشقت کراتے تھے اور اس کی خدمت اور چارہ دینا جو ہے اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں ایک اہم انسٹرکشن ہے اور وارننگ والی کیفیت ہے. ان اکون من الجاہلین کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یعنی اللہ کے حکموں میں مذاق کر کے میں جاہلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا. میں اس سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں آج کے دور میں کتنا آسان ہو گیا ہے شاعر اللہ کا مذاق اڑانا, اس کے اوپر جو ہے لطیفے بنانا, میمز بنانا, دین والوں کا مذاق اڑانا اور اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانا. موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا کے جاہلوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا, میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. قالوا کہنے لگے ادع لنا دعا کیجیے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے ما ہی کہ وہ گائے کیسی ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ وہ ایک ایسی گائے ہے. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں حکم دیا جا رہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو. یہ کوئی بھی کسی بھی نسل کی گائے پکڑتے اور اسے ذبح کر دیتے اور فارغ ہو جاتے اور معاملہ آسان ہو جاتا, مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں یقول اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ بے شک وہ ایک ایسی گائے ہے لا فارض نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ ہی بالکل بچیاں ہو اوان بین ذالک درمیان کی ہو یعنی جوان عمر کی ہو. فَافْعَلُوا کرو. اب موسیٰ علیہ السلام تازہ ٹریننگ کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں. بھئی جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے فوراً اسے کر گزرو. ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یعنی ایکسٹرا سوالات کر کے irrelevant سوالات کر کے اپنے لیے مشکلات مت کھڑی کرو. قالوا کہنے لگے ادع لنا دعا کیجئے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. پچھلی آیت کے اندر جو ہے گائے کی ایج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور اس آیت میں کہہ رہے ہیں اللہ سے ذرا پتہ تو کرو کہ اس کا رنگ کیسا ہے. قولا کہا انہ بے شک وہ یقول اللہ فرماتے ہیں انہ بقرۃ وہ ایسی گائے ہیں صفراء جس کا رنگ گہرا زرد ہے. یعنی آہستہ آہستہ انہیں اس خاص گائے کی طرف جو ہے لے کے جایا جا رہا ہے جسے یہ غالباً اللہ کی راہ میں ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے. فاقی اللونہا اس کا رنگ گہرا ہے تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکے یا شرک میں مبتلا کر دے اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دو.
قالوا उन्होंने कहा उदउलना दुआ कीजिए हमारे लिए रब्बा का अपने रब से युबज्जिलना कि वो वाज़ा करे हमारे लिए माहिया कि वो कैसी है इन्नल बकरा बेशक गाय दशाबा अलैना हमारे लिए मिलजुल सी गई हैं व इन्ना और बेशक हम इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा लमुहतदून अलबत्ता हिदायत पर आ जाएंगे। यानी इतने सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद अलबत्ता हम हिदायत पर आ जाएंगे। कौला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु यक़ूलु बेशक अल्लाह फरमाता है कि वह गाय ऐसी हो इन्ना है बकरतुन ला ज़लूलुन ऐसी गाय जिसे सुदाया ना गया हो तुसीरुल अर्दा ना ज़मीन के अंदर जोता गया हो वला तस्किल हरसा और ना ही उससे खेती को पानी पिलाया गया हो मुसल्लमतुन बिल्कुल सही सलामत हो ला शियत फीहा उसके अंदर किसी किस्म का कोई दाग न हो। कालू कहने लगे अल-आन जिअत बिल हक मूसा अलैहिस्सलाम अब आप हक लेकर आए हैं फज़बहुहा पस उन्होंने ज़िबा किया उसको वमा कादू नहीं थे वो यफ़अलून ऐसा करने वाले। वो दिलों के अंदर जो शिर्क की जड़ें मजबूत थी वो उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी, वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने उस गाय को अल्लाह की राह में ज़िबा किया। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली आयत की मज़ीद तफसील के साथ अगली क्लास के अंदर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।